ظالم حاکم ہلاکو خان کی موت کیسے ہوئی؟ یہ وہ شخص تھا جس نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے اور قتل عام کر کے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے تھے۔ یہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جنگ میں سامنا کرنے والی فوج کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتا تھا۔ جیسے کہ اس کا نام ہلاکو خان ہے، یہ شخص اپنے نام کی طرح ہی ظالم اور جلاد تھا۔ ایک دفعہ ہلاکو خان نے ایک ملک پر حملہ کیا اور جنگ جیت گیا، اور اسی دوران کچھ قیدی اس کے ہاتھ آئے۔ ہلاکو خان کے چاروں طرف تاتاری کی فوجوں کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے سامنے 3 صفیں قیدیوں کی کھڑی تھیں جن کو اس نے ہلاک کرنا تھا۔ ہلاکو خان نے ان سب کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا اور خود گھوڑے پر بیٹھا ہاتھ میں لیمو اچھالتا ہوا اس تماشے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس طرح قیدیوں کی گردنیں اڑنی شروع ہو گئیں۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو کہ موت کے خوف سے دوسری صف میں ہو گیا۔ ہلاکو خان اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف کا خاتمہ ہو گیا، دوسری صف کی باری آئی۔ جلاد اپنی تلوار سے گردنیں اڑاتا جا رہا تھا، خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ ہلاکو خان کی نظریں اسی بوڑھے شخص پر جمی ہوئی تھیں۔ اس بوڑھے شخص نے جب دیکھا کہ دوسری صف بھی ختم ہونے والی ہے تو وہ تیسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان یہی دیکھ رہا تھا کہ 70-100 آدمی مارے گئے۔ اس پاگل کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ جب جلاد کی بجلی کی تیزی جیسی تلوار تیسری صف پر بھی گرجی اور جب اس شخص کے پاس جلاد پہنچا تو ہلاکو خان نے آواز دی کہ رکو، اور خود اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا، اب بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اس بزرگ نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں موت کے ڈر سے پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں بھاگا مگر موت ادھر بھی آ پہنچی۔ پھر میں تیسری صف میں بھاگ گیا مگر موت ادھر بھی آ پہنچی۔ اگر اللہ کی ذات چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور وہ اسی لمحہ تمہیں نیست و نابود کر دے۔ ہلاکو خان گرجا اور بولا، کیسے بچا سکتا ہے؟ اس نے اس قدر جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ کے لیمو نیچے اچھل پڑے۔ ہلاکو خان جلد بازی میں اس طرح جھکا کہ میں ان لیموؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لوں، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے رکاب سے نکل گیا اور وہ زمین پر گر گیا اور دوسرا پاؤں ایک رکاب میں پھنس گیا۔ اسی دوران گھوڑا بھی بدک گیا اور اس کو اسی طرح گھسیٹتے ہوئے بھاگنے لگا۔ سارا لشکر ہلاکو خان کو بچانے میں لگا رہا لیکن وہ ناکام رہا اور گھوڑا ہلاکو خان کو اسی طرح پتھروں میں گھسیٹتا رہا اور اس کا دماغ کچل دیا۔ جب تک فوج نے گھوڑے پر قابو ڈالا، ہلاکو خان کی موت ہو چکی تھی۔ تمام سپاہی اس بزرگ سے اس قدر ڈر گئے کہ اس کو نظر انداز کر دیا۔ ہلاکو خان ظالم نے اتنے لوگوں کو عبرت ناک سزائیں دیتے ہوئے قتل کیا اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کی ہی موت کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔